السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاه الى يوم الدين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه الامام مسلم في صحیح۔ حاضرین کرام اور ناظرین کرام، ظفر اسلامک سینٹر کے 15 روزہ اس پروگرام کے درس کا عنوان ہے قیامت کے دن تاریکی۔ قیامت کے دن تاریکی۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور بہت ساری چیزوں کے کرنے یا اس میں مدد کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو شخص حرام کام سے نہیں بچے گا اور بنا توبہ کے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت کے دن گھٹا ٹوپ، اندھیرا اور تاریکی ہوگی۔ حرام چیزوں میں سے بہت ساری چیزیں حرام ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی حرام ہیں جس کا تعلق صرف بندے کی ذات سے ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق بندے کی ذات سے ہوتا ہے اور دوسری مخلوقات سے بھی ہوتا ہے اور رب کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے ظلم۔ ظلم جس کو ہندی بھاشا میں اتیاچار کہا جاتا ہے۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس جگہ استعمال کرنا جس جگہ وہ استعمال کے لیے بنائی نہیں گئی ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ کسی چیز کو ایسے کاموں میں، ایسی جگہوں میں استعمال کرنا جس کام کے لیے وہ چیز بنائی نہیں گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے لگے ہوئے کیمرے اور موبائل ہیں، اس کو بنایا گیا ہے بات کرنے کے لیے، تقریر سننے کے لیے، میسج بھیجنے کے لیے، کوئی جائز چیز دیکھنے کے لیے۔ اب کوئی اٹھا کر 2-3 موبائل لگا کر کے سیڑھی بنانے لگے تو گویا موبائل پر یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، کیونکہ موبائل سیڑھی بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ موبائل کرکٹ کا بال بنانے کے لیے نہیں ہے، موبائل فٹ بال اور والی بال اور ٹیبل ٹینس بنانے کے لیے نہیں ہے، تو گویا موبائل پر ظلم ہوا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کو ظلم اور ظلم کے سارے راستوں سے محفوظ رکھے۔ بڑا خوش نصیب اور سعادت مند ہے وہ شخص، وہ مومن مرد اور مومنہ عورت جو دنیا سے رخصت ہو اور اس کے اعمال میں، اس کے نام اعمال میں ظلم نہ ہو، کیونکہ ظلم کا برا انجام دنیا میں بھی ہے، چاہے ظالم خود پائے یا ظالم کی اولاد پائے، اور ظلم کا دنیا سے بھیانک انجام قیامت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر حکم دیتے ہوئے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، زیادتی سے بچو، اتیاچار سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکی کا سبب ہے۔ ظلم قیامت کے دن تاریکی کا، اندھیرے پن کا سبب ہے میرے بھائیو۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ظلم سے بچنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔
اللہ تعالی نے ایک حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا، اس حدیث قدسی کو سننے کے بعد ہر عقل مند مرد، مومن مسلمان مرد اور عورت ظلم کے برے انجام کا نتیجہ نکال سکتے، اس کا برا انجام کیا ہوگا، کتنا نقصان دہ ہوگا، اس کو بندہ اور بندی سوچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، چاہے مسلمان چاہے عورت ہو یا مرد، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے خود اپنے لیے ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے، چنانچہ میں نے اس ظلم کو تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اب وہ گناہ، وہ ظلم جس کو اللہ تعالیٰ جو سب کا خالق اور مالک اور رازق اور مدبر ہے، وہ اس اللہ رب العالمین نے اس ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرنے والا ہے، اللہ زیادتی نہیں کرنے والا ہے اپنی کسی بھی مخلوق پر۔ جو چیز اللہ نے اپنے اوپر حرام قرار دے لی ہے، اب وہ چیز کیوں ہے، کتنا خطرناک اور کتنی نقصان دہ اور دنیا اور آخرت میں کتنا اندھیرے کا سبب بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دے رکھا ہے۔ ہر مرد کے اوپر، ہر عورت کے اوپر، کوئی بھی ہو، کسے باشد، ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ فلا تظالموا، چنانچہ تم میں سے کوئی کسی پر نہ زیادہ نہ تھوڑا کسی بھی طرح کا ظلم نہ کرے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا کہ قیامت کے دن ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کا انجام، نتیجہ، رزلٹ روز قیامت، اللہ تعالی ہم سب کو ظالم ہونے سے بچائے مولا، اور اپنے مظلومین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن، بدلے کے دن، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں اپنی دینی معلومات کی روشنی میں کہ قیامت کے دن ہم اکیلے ہوں گے، ہمارا کوئی معاون و مددگار، کوئی سہارا، کوئی ساتھی، کوئی ہماری آواز میں آواز ملانے والا، کوئی ہمارے دکھ درد میں شریک ہونے والا، کوئی ہماری خوشی اور غمی میں بھاگیدار ہونے والا، حصے دار ہونے والا نہیں، ہم اکیلے ہوں گے۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکی کا سبب ہے، اندھیرا پن کے سبب ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرے کا سبب۔ اور قیامت کی تاریکی میرے بھائیوں دنیا کی تاریکی سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر ظلم کرتا ہے یا کیا ہے، اور دنیا کے اندر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ظلم سے توبہ نہیں کیا ہے، ظالم مظلوم کو اس کا حق واپس نہیں کیا، تو وہ قیامت کے دن کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ اندھیرے میں کون راستہ تلاش کر سکتا ہے؟ تاریکی میں کون راستہ تلاش کرتا ہے؟ بعض مفسرین نے شرح نے اس حدیث کا خلاصہ بیان کیا کہ قیامت کے دن وہ بہت ہی ڈینجر، خطرناک سختیوں میں ہوگا۔ قیامت کے دن تاریکی، ظلم کا انجام قیامت کے دن تاریکی، یعنی قیامت کے دن وہ ایسی خطرناک سختیوں میں ہوگا کہ اس خطرناک سختیوں میں ملوث ہونے کے ناطے وہ کچھ سوجھ بوجھ نہیں کر پائے گا، راستہ نہیں پائے گا۔ اور کل مفسرین نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من ینجیکم فی ظلمات البر والبحر، کہ تمہیں خشکیوں اور سمندروں کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے، یہ تاریکی یعنی قیامت کے دن بہت زیادہ وہ سختی اور پریشانی میں ہوگا، اور ایسے خطرناک، ڈینجر، بھیانک سزاؤں میں ہوگا جس کا اندازہ دنیا کا کوئی فرد بشر نہیں کر سکتا۔ نہایت سختی میں ہوگا، نہایت خطرناک سزا میں ہوگا، اس کا انجام نہایت ہی برا اور تکلیف دہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم کا انجام روز قیامت سختیاں ہیں،
پریشانیاں ہیں، جکڑ بندیاں ہیں، بیڑیاں ہیں اور تاریکیاں ہیں، اور دنیا کے اندر چاہے ظالم ہو یا مظلوم، کوئی نہ کوئی اس کی ہمنوائی کرنے والا مل جائے گا، ساتھ دینے والا مل جائے گا، لیکن قیامت کے دن تصور کریں میرے بھائیوں ساتھیوں، قیامت کے دن کوئی ہماری ہمنوائی کرنے والا نہیں ملے گا۔ علماء کرام نے ظلم پر مشتمل آیات اور احادیث رسول کو اکٹھا کر کے ظلم کی 3 قسمیں کی ہیں کہ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ کتنے طرح کا ظلم ہوتا ہے؟ بہت غور سے سنیں گے۔ کتنے طرح کا؟ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا یہ ہے، ظلم کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر، انسان اپنے اللہ پر، انسان اپنے معبود حقیقی پر، انسان اپنے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم والے مولا پر ظلم کرے، رب پر ظلم کرے۔ یہ ظلم کا سب سے آخری حد ہے میرے بھائیوں۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ ایک بیٹا ہے، ماں نے 9 مہینہ تک اسے پیٹ میں رکھا ہے، زچگی کے بعد جسمانی، روحانی، مالی ہر طرح کی پریشانی برداشت کی ہے، 3 سال تک اس کی ہر مصیبت کو جھیل کر پرورش کی ہے، اور جب وہ بچہ جوان ہو جائے اور اپنے گوہ بھرے، پاخانہ بھرے جوتے سے اپنی ماں کا سر پر لگائے مارے، تو وہ بچہ کتنا بڑا ظلم کر رہا اپنے ماں پر۔ وہ رب جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے، جو ہمارا حساب و کتاب کرنے والا ہے، جو ہمارے سارے اعمال کو گن گن کے لکھانے والا ہے، جس کے دربار میں پیشی ہوگی، جہاں آنا کانی، بہانا، چر زبانی اور سینہ زوری یا کوئی چیز نہیں ہوگی، بندہ اپنے رب پر ظلم کرے، بندہ اپنے رب پر ظلم کرے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ ظلم کی پہلی قسم ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب پر کیسے ظلم کرے گا؟ رب تو طاقتور ہے، قدرت والا ہے، مختار کل ہے، کوئی کم علم کم سمجھ سکتا ہے۔ رب پر ظلم یہ ہے اللہ تعالی کا انکار کرنا، اللہ پر ایمان نہ لانا۔ اللہ تعالی نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے ہی کیا ہے؟ ظالم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا رب کا یہ حق تھا، مالک کا یہ حق تھا، خالق کا یہ حق تھا، رازق اللہ کا یہ حق تھا کہ اللہ پر وہ ایمان لائے، جیسا ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ پیدا ہی کیے گئے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے باوجود وہ اللہ پر ایمان لائے، تو اس سے بڑا ظلم اور کیا؟ تو اللہ کا انکار کرنا، اللہ پر، رب پر ظلم، اللہ پر ایمان لائے لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کے کسی مخلوق کو شریک و ساجیدار کرے، اللہ کے ہم پلہ، اللہ کے برابر کسی مخلوق کو سمجھے، یا اللہ کے قدرت اور اختیار میں، یا اللہ کی صفات اور خوبیوں میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے نام میں، اللہ کے حقوق میں کسی مخلوق کو وہ شریک و ساجیدار کرے، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا کیا ہے؟ ظلم۔ تو یہ اللہ پر، رب پر ظلم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر سے بچائے اور شرک سے بچائے، یعنی وہ عبادت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ اتنا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے، عبادت کے لیے نہیں، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ ورنہ کافر بھی عبادت کرتا ہے، مشرک بھی عبادت کرتا ہے، منافق بھی عبادت کے لیے نہیں، صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی سب کس نے دیا ہے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہے۔ اب ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، نظر و نیاز دینی چاہیے اللہ کی نے، قربت و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے عبادتیں صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور ہم غوث، خواجہ، قطب، ابدال، ایرو غیرو نتو خیرو کو اللہ کا شریک مانے۔ جو عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، سجدہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اولاد کس سے مانگنی چاہیے؟
مصیبت میں کس کو پکارنا چاہیے؟ آرام میں کس کو پکارنا چاہیے؟ مدد کے لیے یا شکریہ کے لیے؟ اور ہم کہیں یا خواجہ المدد یا غوث المدد. ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ غوث کا خالق ہمارا خالق ہے، خواجہ کا خالق ہمارا خالق ہے. جس رب پر خواجہ ایمان لاتے تھے، جس رب سے غوث جس کو تم لوگ کہتے ہو مدد مانگتے تھے، اسی کا حق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے. کیا خواجہ نے کہا ہے؟ کیا غوث نے کہا؟ اگر کہا بھی ہے تو غلط ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کو اس کے ہر کاموں میں ایک جاننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، اسی لیے تو ہم پیدا کیے گئے ہیں. اب اللہ کا کوئی انکار کرے، ایمان ہی نہ لائے اور اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے، ساجدار کرے، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کی دوسری قسم ہے انسان اپنے اوپر ظلم کرے، اپنے جسم پر، اپنے من پر، اپنے اعضائے جسم پر انسان ظلم کرے. یہ کیا کوئی انسان اپنے اوپر ظلم کرے گا؟ کہیں دیکھا ہے آپ نے کہ کسی عقل مند، عقل و خرد والے انسان کو اپنا پیر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرے؟ سمجھ میں نہیں بات آ رہی. کیا انسان اپنے اوپر عقل مند ہونے کے باوجود ظلم کرے گا؟ ہماری عقل یہی کہتی نہیں، لیکن کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے. انسان اپنے اوپر ظلم کرے، اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلے، اپنے دل کی پیروی کرے. دل کہتا ہے چل جھوٹ بول، دل کہتا ہے، شہوت کہتی ہے، خواہشات نفس ابھار رہی ہے، وہ جا کے جھوٹ بولا تو اپنے اوپر ظلم کیا کہ نہیں کیا؟ اپنے اوپر کچھ تو شہوات کی پیروی کرنا. انسان اپنے اوپر ظلم کرے. میرے بھائیو ذرا غور سے سنیے گا، کان دھریے گا. اللہ تعالی نے جن چیزوں کے کرنے یا بچنے کو واجب و فرض قرار دیا ہے، ان چیزوں سے کوئی انسان، ان چیزوں کو اگر کوئی انسان کرتا نہیں یا بچتا نہیں ہے، فرائض میں، فرض اور واجب عملوں میں، چاہے بچنے کے تعلق سے چاہے کرنے کے تعلق سے سستی کرے، لاپرواہی کرے، تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بندہ پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، بندہ پیدا کیا نماز روزہ حج و زکات کرنے کے لیے، بندہ پیدا کیا گیا اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کے لیے. بندہ نماز چھوڑے، ظلم ہے اپنے اوپر کہ نہیں ہے؟ ظلم کہ نہیں؟ بولو. تو واجبات میں کمی کر کے، یہ ظلم کی دوسری شکل میں نے سمجھائی. بندہ اپنے اوپر ظلم کرے. بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی مختلف انداز کی، نانا پرکار کے طریقوں کی نت نئی حرکتیں کر کے، نافرمانی کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک کرتا ہے. یہ اپنے اوپر ظلم ہے کہ نہیں؟ کون انجام بھگتے گا؟ کیا اللہ نے یہ جسم پیدا کیا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے؟ بول رہی ہے. رسول کی نافرمانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو پیدا کیا ہے. اب ایک بندہ اگر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اس طرح کے کام کر کے، تو وہ ظالم ہوا کہ نہیں ہوا؟ مختلف انداز کے گناہ کے کام کر کے، معصیت کے کام کر کے، نافرمانی کے کام کر کے ایک بندہ اگر اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بتاؤ وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 33 کے اندر، وما ظلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا. کسی کے گناہ فرمانی سے، کسی کے گناہ سے اللہ ناراض ہو کر عذاب دے دے دنیا کے اندر یا جہنم میں ٹھوس دے، تو اللہ نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے؟ کسی کی نافرمانی سے اللہ ناراض ہو کر، ناخوش ہو کر، غصہ ہو کر دنیا میں عذاب دے، بیماری کا، دولت کی کمی کا، پریشانی کا، فتنوں کا، یا مرنے کے بعد جہنم میں ٹھوس دے، قبر میں عذاب دے، تو کیا اللہ نے ظلم کیا ہے؟ عمل کا انجام جیسی کرنی ویسے بن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان کو پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. ہمارے ہاں تو بدلا ہے،
اللہ کہتا ہمارے یہاں کیا ہے؟ بدلہ ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. بدلہ یہ ہے کہ اگر ذرہ کے برابر بھی کوئی عبادت یا نیکی کرے گا اس کا بدلہ وہ پائے گا، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ کے برابر، ذرہ آپ لوگ جانتے ہیں، ذرہ کے برابر اگر کوئی شر اور برائی اور فساد اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کا بدلہ بھی پورا اللہ نے بتا دیا دنیا میں، اندھیرے میں نہیں رکھا. اب بندہ مختلف انداز کے نافرمانیاں کر کے اللہ کے اس کے رسول کی معصیت کر کے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف چل کر کے وہ گناہ کا ٹرلہ کا ٹھکلے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. میرے بھائیوں، یہ ظلم کی دوسری شکل، پہلا رب کے اوپر ظلم کرنا، دوسری قسم اپنے اوپر. میرے بھائیوں نہ رب پہ ظلم کرو، میرے بھائیوں نہ رب پہ ظلم کرو، اور میرے بھائیوں نہ اپنے اوپر ظلم کرو، کیونکہ اس ظلم کا انجام رب پر بھی کیا تو آپ کو چکھنا ہے، اپنے اوپر بھی کیا تو اس کا بدلہ کس کو چکھنا ہے. اور دنیا کی سزا اور مصیبت کو اس آخرت کی سزا اور مصیبت پر قیاس نہ کرو. دنیا کی سزا کوئی سزا نہیں ہے، دنیا کی بیماری کوئی بیماری، اصل ہے آخرت، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ظلم کی تیسری قسم ہے کہ بندہ اپنے جیسے کسی مخلوق پر یا اللہ کے بندوں پر ظلم کرے. یہ ظلم کی تیسری قسم ہے. بندہ اپنے اوپر یا اپنے جیسا بندہ اپنے کسی اللہ کے کسی بندے پر، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، یا بندہ اللہ کی کسی بھی مخلوق پر ظلم کرے. یہ ظلم کی کون سی قسم ہے؟ جیسے اپنے کسی انسان پر ظلم کرنا، اس کی مثال چوری لوکا کر کے، فراڈ کر کے، مکاری کر کے، عیاری کر کے کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کھا لینا، غصب کر لینا، لوٹ لینا باطل طریقے سے. یہ ظلم ہوا ایک انسان پر کہ نہیں ہوا جس کا مال ہم نے کھایا. کسی کو بلا شرعی قصور کے، بلا شرعی اور دین کی اجازت کے کسی کو مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو ستایا، کسی پر ظلم کیا، کسی پر زیادتی کی، کسی پر طنز کیا، کسی کا بیجا ہنسی اور مذاق اڑایا، یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمیشہ ظلم ان کمزوروں پر ہوتا ہے جو دنیا میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے. ہمیشہ ظلم کس پر ہوتا ہے؟ کمزوروں پر. طاقتور اپنی طاقت کے حساب سے ہمیشہ وہ اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا رہتا ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں، انسان ظلم کرے اللہ کے کسی مخلوق پر یا اللہ کے کسی بندے پر، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں اور بہت ساری قسمیں ہیں. آج یہ آپ کا لائن پروگرام صحیح چل نہیں رہا ہے. 1 منٹ آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتحاد صحیح نہیں ہے کیا؟ بندہ اللہ کے بندوں پر یا اللہ تعالی کے کسی مخلوق پر مختلف انداز کے ظلم کرتا ہے، اور اس وقت سرزمین پر، اللہ کی زمین پر خاص طور پر جو ظلم پائے جاتے ہیں اس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. پہلی شکل کسی کی زمین غصب کر لینا. کسی کی زمین غصب کر لینا یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ اب اس کی سزا کیا ہے؟ کسی کا حق مار لینا، حق غصب کر لینا،
کسی کی زمین چاہے وہ انچ کے برابر ہو، کان کھول کر کے ہم لوگ سن لے، اللہ ہمیں بچائے، میری اولاد کو بچائے، آپ سب کو بچائے، آپ سب کی اولاد کو بچائے کسی کی زمین غصب کرنے سے۔ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ اور یہ ظلم پایا جاتا ہے آج کی نہیں پایا جاتا ہے؟ اللہ ظالموں سے بچائے اور ظالموں نے سوچا۔ سنیے اس کی سزا کیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں، من ظلم قید شبر من الارض طوقہ اللہ من 7 ارضین، جس نے ایک بالش کسی کی زمین ہڑپ کر لی ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے غصب کر لیا، لوٹ لیا، ڈاکہ ڈال دیا، تو 7 گنا بڑھا کر اس زمین کو 7 گنا، ایک بالش کا 7 گنا بڑھا کر کے اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ ذرا اندازہ کیجیے، ایک بالش زمین اوپر سے لے کے جہاں تک زمین کی تہ ہے، اگر کھود کے اتنی مٹی کسی کے کمزور گردن میں یا پہلوان کے گردن میں یا دادا لوگوں کے گردن میں یا ظالموں جو دوسروں کی زمینیں ہیرا پھیری کر کے واہی تباہی کے بہانے بنا کے کتنی دیر وہ لٹکائے رہیں گے؟ کتنی دیر وہ لٹکا سکتے ہیں؟ کتنی گردن ٹوٹ جائے گی کہ نہیں ٹوٹ جائے گی؟ گردن مڑ جائے گی کہ نہیں مڑ جائے گی؟ 7 گنا میرے بھائیوں اس زمین کا بڑھا کر کے اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ اور یہ روایت بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے۔ تو زمین کو کسی کے زمین کو غصب، اپنا 1 انچ چلا جائے یہ گوارا کر لیجئے، لیکن کسی کا آدھا انچ آپ غصب نہ کیجیے۔ ظلم کی دوسری شکل جو آج زمین پر موجود ہے، حق کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا۔ حق کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا۔ آپ کی یہ گھڑی میں نے منگنی پہن لیا، سسرال جا رہا تھا، اب تو سسرال جانے کی عمر ہی نہیں، سسرال سے واپسی کے بعد حق کیا بنتا ہے؟ یہ گھڑی میں آپ کے حوالے کر دوں، اور آپ کو ضرورت ہے۔ سسرال سے لوٹ کر کے آیا، ملاقات ہوئی، آپ نے کہا میرے گھر، ارے یار، ارے چھت دیتا ہوں، ارے یار، ارے گھر میں بھول گیا، آستین لمبا، ارے گھر میں بھول گیا۔ ٹال مٹول کرنا، وقت کو ٹالنا، دینے کے وقت کو ٹالنا، یہ ظلم ہے کہ نہیں ظلم ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم مطل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا حق کی ادائیگی میں یہ ظلم ہے۔ ظلم کی تیسری شکل جو آج کل سعودیوں ہی میں نہیں ہمارے اندر بھی یہ پایا جاتا، یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، مزدور کی مزدوری نہ دینا، مزدور کی مزدوری نہ دینا۔ اگر کم دیے جاتا طے کیے تو یہ تو غصب ہو گیا، پہلا جو میں نے بتایا ہے، ڈکیتی ہو گئی۔ مزدور کی مزدوری نہ دینا، اللہ کے رسول اکرم، اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے غریبوں کو پیدا کیا ہے، جو ہماری دکانوں میں، ہمارے کھیتیوں میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جن کی محنت سے ہم رزق پاتے ہیں، اور آج ہم سیٹ اور مکان اور فلیٹ اور ماننے کیا کیا بنے ہوئے ہیں۔ کس کی مزدوری سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں؟ کس کی محنت سے؟ 200 روپیہ پر ڈے، اس کو ہم نے 200 دیا، کمایا کتنا؟ 1000۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کا حق مارنے سے بچائے، کسی کا دل دکھانے سے بچائے، کسی کو بیجا تکلیف پہنچانے سے بچائے، آمین۔ اللہ کے رسول اکرم نے، میں 3 آدمیوں کے بدلے میں جھگڑا کروں گا، انہی میں سے ایک وہ ہوگا کہ اگر کسی نے کسی کو مزدوری رکھی، مزدور کے طور پر رکھا، اور اس مزدور کا پورا حق نہیں عطا کیا، نہیں دیا، تو میں اس کی طرف سے قیامت کے دن جھگڑوں گا، بحث کروں گا۔ کون ہے جو قیامت کے دن، ذرا تصور کیجئے، قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ سکے، بحث و مباحثہ کر سکے؟ اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں 3 آدمیوں کے بدلے، ان کی جگہ پر میں
लड़ाई करूंगा, झगड़े करूंगा, बहसों मबाहसा का। उन्हीं में से वो मजदूर भी होगा जिसको किसी ने मजदूरी के तौर पर रखा और मजदूरी पर तय शुदा कीमत या मजदूरी नहीं दी, तो वो मजदूर तो अलग खड़ा रहेगा। मैं ऐसे आदमी से बहसों मबाहसा करूंगा, मैं ऐसे आदमी से झगड़ूंगा मेरे भाई। और आज ये बीमारी आप लोग तो सोच रहे होंगे सऊदियों के अंदर है, सबके अंदर कमोबेश है, क्योंकि भाई मालिक ताकतवर है, मजदूर क्या है? अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया कि मजदूर की मजदूरी मेहनत करने के बाद जो उसके जिस्म से पसीना निकला है, उस पसीना को सूखने से पहले उसके घर मजदूरी भिजवा दो। तो टाल मटोल की एक शक्ल ये है। कर्जा आपने लिया 1 महीना के लिए और आप देने की ताकत भी रखते हैं, मालदार हैं, दे सकते हैं, लेकिन गया का जिसने कर्जा दिया था, देख के आपके काम में हाथ बटाया था, आपकी मदद की थी, अल्लाह से अजर सवाब चाहा था, गया लेने रखे हो, दूसरे फ्लैट की बात कर रहे हो, दूसरी गाड़ी की बात कर रहे हो, खैरो खैरो नत्तो खैरो की मदद कर रहे हो, लेकिन उसका कर्ज वक्त पर तुम वापस नहीं कर रहे हो। ये टाल मटोल है कि नहीं है? आज नहीं कल। अरे बहुत सारे लोगों को मैंने तो ऐसा जगह जेब में पैसे रखे, अरे यार बैंक बंद है, कहां से मैं तुम्हारी मजदूरी दूं? है ये बात की नहीं सैयद भाई? अल्लाह से डरे हम और आप, क्योंकि बदले के दिन हमें अपने करतूत का बदला मिलना है। और ये ना सोचे कि मुझसे माफ करा लेंगे, हो सकता आपका जुल्म इतना खत्म, उसके घर में फाका हो रहा मजदूर के, मुहताजी है, लड़के बीमार हैं, वो परेशान हाल है, आपके मुंह पे कह दे हाँ मैंने माफ कर दिया, दिल से माफ ना करे, और कौन पता माफी मांगने का वक्त है। होना तो ये चाहिए कि मजदूर के साथ एहसान करते हुए उसकी मजदूरी से कुछ ज्यादा दे दे, उसको खुश रखे। बहुत सारे जालिम तो ऐसे होते हैं, दिन भर खेत में मजदूरी कराते हैं, दुकान में मजदूरी कराते हैं, अपना गपा गप चाय और समोसा खाते और पीते, बीड़ी सिगरेट पान से मुंह भरा रहता, लेकिन उसी मजदूर का जिसकी मेहनत के बदौलत सेठ बना हुआ, मालिक बना हुआ, एक कप चाय भी देना गवारा नहीं करता। फायदा तो सैयद भाई कि नहीं हमारे समाज के अंदर? इल्ला मरा बहुत कम ही लोग होंगे, दिन भर गाड़ी चलवाएंगे, दिन भर गाड़ी चलवाएंगे, अपना बकाबक सैंडविच है, बर्गर है, चाय है, पानी है, लगता है ड्राइवर पत्थर है, उसके पेट नहीं, उसको भूख नहीं लगती, उसको थकावट नहीं लगती, है ना। 100 किलोमीटर चलाने की ताकत रखता है, 200 चलवाएंगे, अपना तो सो रहे घों 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 घों, और बेचारा चला और चला और चला और चला। ये जुल्म है कि नहीं मेरे भाई मजदूरों के साथ? जुल्म की चौथी शक्ल जो आज हमारे समाज के अंदर राइज है, झूठी कसम। झूठी कसम, और खास तौर पर झूठी कसम बंदों का हक मारने के लिए। हम अपने गिरेबान में मुंह डाल करके झांके, कहने वाला भी और सुनने वाले भी, और इससे तौबा करें, मामला रफा दफा कर लें उस दिन के आने से पहले। यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस दिन के आने से पहले कि जिस दिन न माल नफा बख्श होगा, न औलाद फायदा देगी, सिवाय वो शख्स जो दिले सही सालिम दिल लेकर के आया है। झूठी कसम, बंदों का हक मारने के लिए, उनके हक को गसब करने के लिए झूठी कसमें खाना, आज ये जुल्म है कि नहीं? पहले माना है जुल्म की नहीं? और ये जुल्म आज राइज है कि नहीं राइज है? घर घर में तबाही क्यों है? रिश्तेदारों में नाचाकी क्यों है? टोले मोहल्ले में झगड़ा और लड़ाइयां क्यों हैं? आज मस्जिदें वीरान, थाने और तहसील लबालब क्यों भरे हुए हैं? घर में खाने का नहीं, पुलिस और दरोगे को रिश्वत क्यों दिया जा रहा है? झूठी कस्में क्यों खाई जा रही हैं? दूसरों का अक्सर हक मारने के लिए। मिसाल के तौर पर मजदूर ने आपके यहां मजदूरी की और आपको पैसे की हालांकि दे सके, 2 दिन उस पैसे को और क्या करना चाहते हैं? रोलिंग। अल्लाह की कसम नहीं है यार, 2000 की नोट से छुट्टा नहीं दोस्त। मजदूर को नहीं कहेंगे ले जा 2000, छुट्टा नहीं। और छुट्टा नहीं 2000 दे दे, एडवांस दे दे, क्या मुश्किल है कि नहीं?
تو یہ میرے بھائیوں بندوں کے حق کو مارنے کے لیے، غصب کرنے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، اس سلسلے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کا حق ہڑپ کر لیا جھوٹی قسم کھا کر کے، قد اوجب اللہ لہ النار، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو کیا کرے گا؟ واجب کر دے گا۔ جس نے جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا، خاص طور پر کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لیا، لے لیا، تو اس کے لیے جہنم واجب، وحرم علیہ الجنہ، اور اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ ایک آدمی، ایک صحابی تھے وہیں، جب اللہ کے رسول اکرم نے حدیث فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کا، کافر کا بھی حق ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے ہیں، تھوڑا سا مال کھا لیا، ہڑپ کر لیا جھوٹی قسم کھا کر کے، اس کا نہیں تھا، قسم کھا لیا اللہ کی قسم یہ میرا ہے، جھوٹ اور وہ جانتا ہے، اللہ کے ڈر سے بالکل غافل ہے، اللہ کی پکڑ سے بالکل بے نیاز سمجھ رہا، اپنے آپ کو غافل سمجھ رہا، مار لیا، وہ تو پا گیا، دنیا کا مال و ملتا منال دولت پا گیا، اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ جہنم واجب اور جنت حرام۔ ایک صحابی وہیں کے احساس، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اگر معمولی سے معمولی چیز جھوٹی قسم کھا کر کے کھا لیا ہے تب بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ نہیں، 2-4 پلیٹ نہیں، 2-4 بالشت نہیں، 2-4 میٹر نہیں، تھوڑا سا معمولی سا ہلکا سا جھوٹی قسم کھا کر کے حق مار لیا ہے، غضب کر لیا، تب بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی اور جہنم واجب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول کا جملہ سنو، ظلم کا انجام تاریخی ہے قیامت کے دن، ظلم کا بدلہ انسان جلدی دنیا میں بھی پائے گا اور آخرت میں بھی پائے گا میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول پر وَإِن قَدِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اراک کے پیڑ کا نام ہے، مسواک سمجھ لیجئے، چاہے مسواک کی ایک ٹہنی، ایک ڈالی ہی کیوں نہ ہو، مسواک کی ایک ٹہنی، ایک ڈالی ہی کیوں نہ ہو، کیا قدر آج مسواک کی قدر نہیں ایک ریال میں ملتا ہے، مسواک کی ایک ٹہنی اور ایک ڈالی، من لے مسواک ارا کے پیڑ ہے، وہ پیڑ لگا ہو، اس کی ایک پتلی سی ڈالی ہی کسی نے جھوٹی قسم کھا کر کے ہڑپ کر لیا تو اس کے لیے بھی یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ ہے بندوں کے حقوق کے غصب کرنا ظلم ہے اور یہ اس کی سزا ہے۔ نمبر 5 ظلم کے جو رائج ہے، جادو اپنے سارے انواع اور اقسام کے ساتھ، جتنے قسم کا بھی جادو ہو سکتا ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور سب سے بڑا جادو کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کر دینا، جدائی پیدا کر دینا۔ جادو چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، معمولی ہو یا زیادہ ہو، ہر طرح سے جادو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، جہنم کو واجب کر دینے والی 7 چیزوں سے بچو، یعنی 7 چیزیں ایسی ہیں جو جہنم کو واجب کر دیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کیا ہیں جس کا کرنے والا یا جن 7 میں سے ایک کرنے والا بندہ جہنم کے اندر ٹھوس دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے کاموں سے بچائے رکھے، آمین۔ اللہ کے رسول فرمایا جادو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میاں بیوی کے درمیان جدائی کیا جائے یا کسی کے لڑکی پر جادو کر کے اس کے چہرے کو بد شکل کر دیا جائے یا گھر میں ڈراؤنی چیزیں پیدا کی جائے وغیرہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ جس انسان کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، جان بوجھ کر اسے قتل کرنا، ایسا کرنے والے کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز جو جہنم کو واجب کرنے والی چیز ہے، جو آج ہمارے سماج میں اکثر رائج ہے، غربت کے دور کرنے کے، سیٹھ بننے کے لیے بہترین شیطانی بہانہ، سود کھانا۔ کیا؟ سود، انٹرسٹ کے نام پر، فائدے کے نام پر، بیاج کے نام پر سود کھانا۔
سود یہ جہنم کو واجب کر دینے والا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے مال کا یتیم کھانا، مال یتیم کھانا، یتیم کا مال کھانا. اور ایک چیز بتلایا، جنگ ہو رہی ہے اسلام کی سربلندی کے خاطر میدان جنگ سے بھاگ آنا. اور آخری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب ظلم ہے. یہ سب ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ پاک صاف زنا اور بدکاری جیسی چیزوں سے لاپرواہ عورت کے بارے اوپر زنا کی تہمت لگانا. کوئی چیز دیکھ لی، ہمارا کوتا دماغ نہیں پہنچ سکا حقیقت، بس یہ تو بدکار ہے، یہ تو فحشکار ہے. حالانکہ وہ نہ زناکار ہے نہ وہ بدکار ہے، بلکہ زنا اور بدکاری کا اس کے دل و دماغ میں تصور اور خیال بھی نہیں. ایسی پاک دامن عورت کو زنا اور بدکاری کی تہمت لگانا یہ ظلم ہے میرے بھائی، ایسے لوگوں پر حرام ہے. ظلم کی چھٹی شکل جو آج کل ہمارے سماج کے اندر رائج ہے، اور انہی کے اندر رائج ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں. اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دل سے لبالب کر دے. جن کو بدلے کے دل پر یقین نہیں ہے جس طرح یقین ہونا چاہیے، جن کو جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے، جہنم کا عذاب چاہیے. اولاد کے بارے میں ناانصافی کرنا یہ ظلم ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں. بیٹوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں، دونوں اپنی اولاد ہیں. ظلم کرنا. اور آج ہمارے ہندوستان کے اندر اور بہت سارے ملکوں کے اندر باپ اپنی اولاد پر ظلم کرتا. بڑا بیٹا زیادہ مانتا ہے تو اس کو حصہ 2-4 بیگھہ زیادہ دے دیتا ہے، چھوٹے بچے کو کم دے دیتا ہے، اور بڑے بیٹے کے ظلم میں شریک و ساجھیدار بھی ہو جاتا ہے. بیٹوں کو دے دیا، سب کچھ بنا رہے ہیں اصغر صاحب بیٹوں کے لیے، عطا رحمان بنا رہے بیٹوں کے لیے، نہ خود اپنی بہنوں کو وراثت دی اور نہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو وصیت کی کہ وراثت دو. یہ کس کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے میرے بھائیوں؟ ہے ظلم کی نہیں ہے. بیٹیوں کو کم دینا، بیٹوں کو زیادہ دینا، یا بیٹوں کو زیادہ دے دینا، بیٹیوں کو کم دینا. میرے بھائیوں ساتھیوں، ہدیہ اور تحفہ میں، گفٹ میں، وراثت میں اللہ نے جس کا جتنا حق رکھا سب دیا جائے گا، اور ہدیہ تحفہ میں برابری کی جائے گی. ایک واقعہ سنیے نعمان بن بشیر کا. اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو صالح اور نیک بنائے. اللہ ہمارے دل میں کسی بھی اولاد کی اتنی محبت نہ ڈال دے کہ ہم دوسرے اولاد پر ظلم کریں. اللہ تو ہمیں اپنے اولاد کے بارے میں عدل و انصاف کرنے والا بنا. اللہ تو ہمارے اولاد کو خود عدل و انصاف کرنے والا بنا. میرے نہ رہنے کے بعد کسی کا حق کو ناجائز طریقے سے نہ لے پائیں. مولا تو ہمیں ہمت دے، تقویٰ دے کہ ہم ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے بال بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کریں. سنو، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے کوئی چیز گفٹ میں دیا، تحفے میں دیا، تو میری امی جان عمرہ بنت رواحہ نے کہا میں اس وقت نہیں مانوں گی جب تک جا کر کے اللہ کے رسول کو اس پر گواہ نہیں بنا لو گے. جاؤ گواہ بناؤ کہ میں نے اپنے اس بیٹے نعمان کو یہ تحفہ دیا، یہ گفٹ دیا ہے. پہنچ گئے حضرت اللہ کے رسول اکرم کے دربار میں. نعمان بن بشیر کے والد محترم یعنی بشیر کہ اللہ کے رسول اکرم سے ہم نے اپنے اس بچے نعمان کو ہم نے یہ گفٹ میں دیا ہے، یہ تحفے میں دیا ہے. آپ اور میری بیوی کہتی ہے آپ اس پر گواہ ہو جائے، پکا ہو جائے. اللہ کے رسول پوچھتے کیا تم نے اس طرح کا تحفہ اپنے سارے کیا تمہارے پاس اور اولاد ہے؟ کہا تم نے اس طرح کا تحفہ اپنی ساری اولاد کو دیا ہے؟ کہتے نہیں. کہتے ہیں کہ ایسی چیز پر میں کیسے گواہ بن سکتا ہوں جو سراسر کیا ہے؟ ظلم. میں ظلم پر کیسے گواہی دے سکتا ہوں؟ اتقوا اللہ، اللہ تعالی سے ڈرو، وعدلوا فی اولادکم، اور اپنے اولاد کے سلسلے میں اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. گویا انصاف
عدل و انصاف کھلانے میں، پلانے میں، پڑھانے لکھانے میں، پہنانے میں. یہ نہیں کہ کوئی بیٹی چپاتی اچھا بناتی ہے تو اس کو جب کپڑے لے کے آؤ تو 100 ریال کا، اور کوئی بچی کسی وجہ سے آپ کی بات نہیں تو اس کو پتہ مارک مہینے کو اس کو کون دے گا؟ تو قیمتی چیز چھوٹا ہے بڑا ہے کھلانے پلانے. یہ نہیں کہ چھوٹا ایک بوٹی کھانے کی طاقت رکھتا ہے اور بڑی 2 بوٹی کی کھانے کی طاقت رکھتی ہے تو چھوٹے کو 2 دو، بڑی کو 1 دے دو. جتنا کھانے کے لائق ہے وہ کھائے انصاف کے ساتھ. یہ نہیں کہ بوڑھا کہاں ہو بھائی فلاں بہو کو زیادہ دے دو، بیچاری بڑا تیل کی مالش کرتی ہے، مالش ہوگی. آج انصاف اولاد کے بارے میں ہے. اللہ کی قسم میرے بھائی اور ساتھیوں، اللہ مسلمانوں میں سنت رسول کا علم پھیلا دے اور تقوی دے دے. اگر آج باپ اپنی اولاد کے بارے میں شروع سے لے کر کے آخر تک اپنی اولاد کے بارے میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انصاف کرے تو ماں باپ کے جانے کے بعد یا رہتے ہوئے بیٹے اور بیٹیوں میں جو اختلافات اور جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی ہیں، حسد اور نفرتیں پھیلتی ہیں، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ ہاں عبدالرقیب صاحب، یہ کی بٹوا کے لیے بناؤ اور بٹیا کو میں نے جہیز دے دیا. سوچ لو. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ دے. ظلم کرنے کے شکلوں میں سے یہ کم پائی جاتی ہے بنا کھانا پانی کے کسی چڑیا کو بھوکے مار ڈالنا، بند کر کے پنجرے میں بند کر کے مار ڈالنا. اور آپ لوگ جانتے ہو کہ ایک عورت بلی کو باندھ دی، کھانا پانی نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ مر گئی اور وہ جہنم میں جائے گی. کوئی جانور ہے ٹھیک ہے، اگر حج جائز پالنا تو پالو، پنجرے میں بند رکھو، لیکن اس کے حساب سے اس کو کھانا دو، اس کو پانی دو. 8ویں شکل، اور یہ اکثر پائی جاتی، جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی لو 1000 روپے، چلو میرے خلاف گواہی دے دو. ہے آج یہ تحصیلوں میں کہ نہیں، کورٹوں میں ہے کہ نہیں؟ عوام تو عوام، علماء بھی اس میں ملوث ہیں جن کو اللہ کا خوف نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ میں نہ بتلاؤں؟ اللہ کے رسول نے 3 بار کہا کہ گناہوں میں، بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا، اور یہ ظلم ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا جائز کاموں میں، اور یہ بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول اٹھ کے ٹیک رہے الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. بار بار اللہ کے رسول نے کہا کہ بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا. صحابی کہتے ہیں کتنے بھیانک انداز میں اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ دل کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول اگر خاموش ہو جاتے تو بہتر، ورنہ دل پھٹ جائے گا ہم لوگوں کا ڈر کی وجہ سے. تو جھوٹی گواہی دینا. اسی طریقے سے ظلم کا 9ویں شکل اکثر رائج ہے. شوہر ہونے کا حق حاصل کرو بیویوں سے. شوہر ہونے کا حق حاصل کرو شریعت کے دائرے میں. وہ بیوی ہے اس کا حق بھی ادا کرو. عورتوں کی مہر کھا لینا، عورتوں کی نکاح ہوا تھا مہر رکھی گئی ہے نا، بہت سارے لوگ ادا ہی نہیں کیے، یا ادا کرنے کے بعد دیا تو تھا لا اسی میں سے دے، دیا تو تھا، ارے میرا ہی تو دیا ہوا ہے، احسان بھی حالانکہ اس کا حق ہے. عورتوں کی مہر کو طاقت سے، ظلم و زیادتی سے کھا لینا، یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا کہ نہیں؟ اور آج اکثر یہ پایا جاتا ہے. مہر متعین ہو گئی، دولہا راجا مہر دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ شوہر طلاق دے دیں گے، ساس طلاق دلوا دے گی، سسر طلاق دلوا دے گا. میرے بھائیو، یہ مہر آپ نے جو متعین کیا ہے، اسی کے بدولت اس کو آپ نے حلال کیا، وہ اس کا حق ہے، چاہے وہ لے یا معاف کر دے خوش دلی سے، کشادہ دلی سے، اور چاہے لے کر کے اپنی ماں کو دے دے، اپنی بہن کو دے، اس کی ملکیت ہے اس کی ملکیت کی نہیں ہے. تو عورتوں کا مہر طاقت اور قوت کو استعمال کر کے ظلم کر کے کھا لینا، یہ ظلم ہے. چوری، ظلم کی 10ویں شکل جو آج سماج کے اندر رائج ہے، مسلم سماج کے اندر، غیر مسلم کی بات نہیں کرتے. چوریاں ہیں، پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی؟ میں آفس میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کی قسم آفس کی بنا اجازت کے ایک پانی بھی چپ کے جیب میں بھر کے لے کے گیا، چوری ہے کہ نہیں ہے؟
ہے چوری ہے سید بھائی، یہ چوری ہے؟ بنا آفس کی اجازت کے ایک پانی لے کے گئے، یہ چوری ہے؟ چوری ہے۔ مسجد میں پانی پینے کے لیے اجازت ہے، جو مسجد میں پیاسا ہو ایک کے بجائے دو دو تین تین کپڑے میں جتنے دیے ہوئے سب بھر لیں گے، اور جسم میں بھی اگر کہیں جاتا تو بھر لیتے۔ جملہ سخت بہت ہے۔ گئے نصاب ضرورت کے لیے رکھا، ایک دو پٹ 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 پٹ، کھجور وغیرہ وغیرہ، یہ چوریاں ہیں۔ وہ لحاظ میں نہیں بول پاتا، جیسے کہ بھائی زبردست جو چور ہوتا ہے، پھوہر جو چور ہوتا ہے، تو شریف آدمی کہتا ہے چلو مال چلا جائے، کون جائے گا اس کے منہ لگنے، کون جائے گا اس کے منہ لگنے۔ تو یہ سب ظلم ہے میرے بھائیوں، ظلم کی 11ویں قسم جو سماج کے اندر رائج ہے، مومنوں کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ لہذا میرے بھائیوں یہ ظلم کی قسمیں ہوئی، اور انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے چاہا تو اگلے درس میں اس موضوع کے تحت اور باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ظالم ہونے سے بچائے، مظلوم ہونے سے بچائے، اور ظلم سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ۔